الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آج آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر پڑھیں گے. آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو نیند سے جگانے کی بات کی، ان کے بارے میں بتایا، اور اس میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ لوگ اب کھانے کی تلاش میں تھے، اور اس کھانے کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا اور یہ کہا کہ وہ ساودھانی اپنائیں، کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کی جان کے دشمن ہو جائیں. اس وجہ سے بہت زیادہ ساودھانی اپنانے کی بات کہی گئی تھی، اور اس شخص کو ایک چاندی کا سکہ بھی دے کر کے بھیجا گیا تھا جو ان کے اپنے زمانے کا تھا، اور ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اب وہ جو جگہ ہیں تو وہ دوسرے زمانے میں جگہ ہیں، اور اس زمانے میں جگہ ہیں جب کہ وہ سکہ کام نہیں کرتا، اس سکے کا رواج ختم ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور سکہ رائج میں ہے، استعمال میں ہے. اس بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص جاتا ہے بازار میں سامان خریدنے کے لیے اور اس سکے کا استعمال کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 21 میں اسی کو ایک آدھار بناتے ہوئے بات کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیا، لوگوں کو جانکاری دی کہ یہ لوگ ابھی صحیح سلامت ہیں، زندہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں رکھا تھا، اور اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی سالوں تک سلائے رکھا اور اس کے بعد جگایا، اور پھر لوگوں کے درمیان ان کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں. کس بات کی نشانی؟ ان وعد اللہ حق. وہ اس بات کی نشانی بن جائیں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے سچ میں وہ ہو کے رہنے والا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت آنے کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم کر کے آخرت کو لانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ سچ ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم لوگ کچھ گھنٹے سو کر کے جگتے ہیں اور یہ ہم لوگوں کا دن چریا ہے، ہم لوگ روزانہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم لوگوں کے لیے بالکل نارمل ہے کہ ہم لوگ اتنے وقت تک سوتے ہیں اور جگتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو ایک نشانی کے طور پر لینا چاہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ نشانی نہیں لگ سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کے لیے ان کو سلا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو اٹھائے گا اور اپنے آخرت کا جو وعدہ ہے، آخرت کو لانے کا جو وعدہ ہے، جنت اور جہنم کا جو وعدہ ہے، اس کو اللہ کس طرح پورا کرے گا۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی نشانی اللہ تعالیٰ نے کچھ سالوں تک ان لوگوں کو سلانے کے بعد جگا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لوگ پھر واپس جا کر کے گفا میں سو جاتے ہیں، اور اب جو سوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ اب ان کا جگنا ممکن نہیں ہے، اب ایک ہی بار قیامت میں وہ جگیں گے۔ تو جب ان کی موت ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا، تو وہاں لوگوں کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ جس گفا کے اندر ان لوگوں کو موت آئی ہے، اب اس گفا کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کی عزت کے لیے کیا معاملہ کیا جائے۔ اب یہاں ان لوگوں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جس دین کو یہ لوگ مانتے تھے اور جس وجہ سے انہوں نے اپنے قوم سے اختلاف کیا تھا، ان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہ بات ختم ہو گئی تھی، اور اب اس شہر میں پورے کے پورے لوگ انہی کے دین کو ماننے والے تھے، اور ان کے بارے میں لوگوں نے سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا۔ تو جب جن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے پڑھ رکھا تھا اور جان رکھا تھا، جب ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے درمیان ہیں، تو ان کے لیے یہ فخر کی بات تھی، اور اسی فخر کی وجہ سے وہ ان کے اعزاز میں، ان کی عزت میں ان کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ انہوں نے جس دین کو فروغ دیا، جس دین کی خاطر اپنے لوگوں کو چھوڑا، اور جس دین کی خاطر لوگوں کے درمیان وہ ایک نشانی بن کے رہ گئے تھے، اسی دین کے فروغ کے لیے وہ لوگ محنت کرتے اور اپنے آپ کو اس دین میں کھپا دیتے۔ مگر ان لوگوں نے اس کے سوا کچھ پسند کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جس گفا میں وہ لوگ سو رہے ہیں، جس گفا میں وہ موت کی نیند سو رہے ہیں، اس گفا کو ایک نشانی بنا دیا جائے، ان کی یادگار بنا دیا جائے۔ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے گفا میں ایک عمارت تعمیر کر دیا جائے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو سکے اور ان کی پہچان ہو سکے اور ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ ان کا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، ان کا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی خاطر کیا کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کس حیثیت کے وہ اللہ کے نزدیک مالک ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ان میں جو غلبہ والے تھے، جو پیسے والے تھے، طاقت والے تھے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر مسجد بنا دیں گے تاکہ اس کے اندر اللہ کی عبادت ہو اور ان کے بارے میں ذکر ہو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی انہوں نے، اور کیوں ان کو اس طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگنا پڑا اور گفا کے اندر شرن لینا پڑا۔ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یا مسجد بنانا اسلام میں بالکل ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو سہارا بنا کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم قبر کے اوپر مسجد کی تعمیر کر سکتے ہیں یا عمارت کی تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت اس بات کے ثبوت کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں صرف ان لوگوں کے ذہن کے بارے میں بتانے کے لیے آئی ہے جن لوگوں کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا سوچتے تھے اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیونکہ یہاں یہ بات نہیں بتائی گئی ہے کہ ان کا جو طریقہ تھا یا ان کی یہ جو بات ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے یا عمارت بنا دی جائے، یہ صحیح ہے۔
یہ قرآن نے صرف ان کے اس رائے کو رکھ کر کے بات ختم کر دی ہے۔ یہاں اتہاس بتانا مقصد ہے، یہاں فتویٰ دینا مقصد نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ یہ لوگ کہیں گے، یعنی اہل کتاب، جس دین کے ماننے والے اصحاب الکہف تھے، اسی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا، اور کچھ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے اور ان کا کتا چھٹا تھا۔ یہ بالکل اٹکل کی باتیں ہیں، بالکل سوچی سمجھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ انہوں نے جو یہ تعداد بتائی ہے، ان کا سنکھیا بتایا ہے، وہ کسی علم کے اوپر آدھارت نہیں ہے، کسی پروف کے ساتھ، کسی ثبوت کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ صرف ان کی سوچ ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ 7 تھے، یعنی کہ اصحاب الکہف 7 تھے اور ان کا کتا 8واں تھا۔ تو قرآن نے یہاں یہ اسلوب اپنایا ہے، وہ لوگ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ ان دونوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی اٹکل بازی ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات کہا کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی بات صحیح ہو، تو ان لوگوں کی تعداد 7 ہو، وہ 7 لوگ ہوں اور کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ 8واں تھا، مگر قرآن یہاں صراحتاً نہیں کہہ رہا ہے کہ یہی بات ہے اور ان کی تعداد 7 ہی ہے، کیونکہ یہاں مقصد ان کی تعداد بتانا نہیں ہے، ان کا سنکھیا بتانا نہیں ہے، یہاں مقصد ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا قربانیاں دی ہیں، اس کو جانا جائے اور اسی انداز سے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہیے کہ میرا رب جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کی تعداد کے بارے میں تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کی تعداد سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر ان کی تعداد کو لے کر کے جھگڑے کیے جائیں یا بحث کیا جائے تو یہ بیکار کی باتیں ہوں گی، کیونکہ اس کا اصل جاننے والا اللہ ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اسی لیے ان کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کرو۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ان کے بارے میں ظاہری جو بات ہے، جو یقینی بات ہے، اسی کے آدھار میں بات کیا کرو، اٹکل بازی مت کیا کرو، اندازہ مت لگایا کرو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اہل کتاب سے ان کے بارے میں مت معلوم کرو۔ یہاں یہ جو نردیشن دیا گیا ہے، یہ جو ہدایت دی گئی ہے، وہ ہم سبوں کے لیے ہے، اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کے دیگر ایسی باتوں کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا ہے۔ قرآن میں صراحتاً یقینی طور پر کوئی بات اگر نہیں بتائی گئی ہے اصحاب الکہف کے بارے میں، تو ان باتوں کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق جو ہے اہل کتاب سے نہ پوچھا جائے، ان سے بحث اگر کرنی ہے، ان سے ان کے بارے میں اگر باتیں کرنی ہیں، تو وہ باتیں جو ظاہری ہے، یقینی ہے، وہی باتیں کی جائیں، اور جو یقینی نہیں ہے، جو ظاہری نہیں ہے، ایسی باتیں ان کے بارے میں نہ کی جائیں، اور نہ ہی اہل کتاب سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جو قرآن نے کہہ دیا ہے اسی کو مان لینا اور اتنا ہی ماننا کافی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس سے زیادہ کی خواہش رکھنا، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنا یا اس کے پیچھے پڑنا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کے لیے کوئی فائدہ دینے والی بات نہیں ہے۔ جو اصل فائدے کی بات ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم لوگ جو بیکار کی باتیں ہیں اور جس کا تعلق ہمارے دین اور دنیا کے فائدے سے نہیں ہے، ایسی باتوں میں نہ پڑنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔